ان حالات کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے بھیجا گیا، اور آپ پورے وشو کے لیے، پورے دنیا کے لیے، پورے ورلڈ کے لیے آئے ہیں۔ ہم جائزہ لیں کہ جس مقصد کے لیے نبی کو بھیجا گیا تھا اور آپ اس مقصد میں کامیاب ہوئے، 1400 سال کے بعد کیا وہ حالات پھر سے، کیا وہ برائیاں پھر سے ہمارے معاشرے میں جنم نہیں لے رہی ہیں؟ عرب کے اندر شراب عام تھی، جوا عام تھا، ان کے یہاں جو نکاح کا سسٹم تھا، آپ تعجب کریں گے کہ نکاح کا سسٹم بھی بڑا خراب تھا۔ شادی کے بعد، نکاح کے بعد بھی لڑکا اپنی بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ اس سسٹم پر ذرا غور کیجیے۔ بخاری شریف کتاب النکاح جب آپ پڑھیں گے، اس چیپٹر کو آپ کھولیے گا تو اس میں زمانے جاہلیت کے نکاح ملیں گے۔ ایک لڑکے نے کسی لڑکی سے شادی کی اور شادی کے بعد لڑکی کی ودا ہو کر، رخصتی ہو کر لڑکے کے گھر آئی، لیکن لڑکا اس لڑکی کے ساتھ ملتا نہیں تھا، جبکہ نکاح کے بعد یہ اس کی وائف ہو گئی، اس کی بیوی ہو گئی، اس کی پتنی ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے ملتا نہیں تھا، بلکہ اپنی بیوی کو اپنے کسی دوست کو سونپ دیتا تھا، اس کے ہینڈ اوور کر دیتا تھا، اس کو اس کے سپرد کر دیتا تھا، اور وہ اس کی بیوی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ اس وقت تک رہتی جب تک کہ اس دوسرے لڑکے سے اس کی بیوی کو حمل نہیں ٹھہر جائے، گربھ نہ رہ جائے، تب تک اس کی بیوی دوسرے لڑکے کے ساتھ رہتی۔ اور جب اس کو پتا چلتا کہ ہماری بیوی کو جس کے پاس ہم نے بھیجا تھا اس سے حمل ٹھہر گیا ہے، گربھ رہ گیا ہے، تب یہ اس کو بلاتا تھا اور اپنے گھر میں لاتا تھا، اور پھر اس کے ساتھ رہن سہن ہوتا تھا، اس کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا تھا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا ان کے عقیدے کے مطابق، ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ اس سے بچہ نیک پیدا ہو۔ یہ کتنی گھناؤنی رسم تھی کہ شادی کے بعد بھی لڑکا اپنی بیوی سے مل نہ سکے اور اس کو دوسرے کے حوالے کر دے۔ شادی کا ایک طریقہ یہ تھا، ایک طریقہ تو میں بتا چکا ہوں، یہ شادی کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک ہی عورت کے پاس، ایک ہی لڑکی کے پاس 3 سے زیادہ اور 10 تک جتنے افراد جانا چاہتے جاتے، 3 ہو سکتے تھے، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، اور 10 تک ہو سکتے تھے، لیکن 10 سے زیادہ نہیں۔ اور یہ سلسلہ ان لوگوں کے درمیان اس وقت تک رہتا، اس لڑکی کے پاس آنے جانے کا سلسلہ، جب تک اس لڑکی کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو وہ لڑکی ان تمام لوگوں کو بلاتی جن کے ساتھ اس نے کانٹیکٹ کیا ہے، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 تک جتنے لوگ اس کے پاس گئے، ان سبوں کو بلاتی اور کہتی کہ ہمارے پاس تم لوگ آئے ہو، تم لوگ پورے سال ہمارے ساتھ رہے ہو، ہمارا اور آپ کا معاملہ کلیئر ہے، اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس وقت اس عورت کو اختیار تھا، پاور تھا، وہ عورت اپنے بچے کو ان 10 لوگوں میں سے جس کی گود میں رکھنا چاہتی رکھ دیتی تھی، اور جب وہ عورت اس بچے کو جو پیدا ہوا ہے، اس بچے کو جس کی گود میں رکھ دیتی تھی، یہ اسی کا بچہ مان لیا جاتا اور یہ اس کی بیوی مان لی جاتی، اور اس دن سے یہ دونوں لوگ ایک ساتھ رہتے، یہ اس کا بچہ، یہ اس کی بیوی، یہ اس کا پتی۔ یہ شادی کا ایک اور بھینکر اور خراب طریقہ تھا عرب کی سرزمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ عرب کے اندر ایک تیسرا طریقہ اور تھا شادی کا۔ کچھ عورتیں اپنے گھروں پر ہری جھنڈی
ग्रीन फ्लैग लगा लिया करती थी, हरी झंडियां लगा लिया करती थी। और हरी झंडी का मतलब यह होता था कि इस औरत के पास जो भी जाना चाहे चला जाए। पूरे साल तक ये औरत किसी को रोकती नहीं, चाहे 10 आदमी जाए, 20 जाए, 50 जाए, पूरे साल जितने भी आदमी इसके पास जाना चाहते जाते, इसके साथ मिलते, कांटेक्ट में रहते, ताल्लुक कायम करते, शारीरिक संबंध बनाते। और जब इस औरत के बच्चा पैदा होता तो ये सबको बुलाती, जितने लोग अब तक इस औरत से मिले हैं, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, सबको बुलाती, चाहे वो 50 हो, 60 हो, 70 हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, जितने लोग भी इसके साथ मिले हैं, कांटेक्ट किए हैं, वो सब को बुलाती और सबको आना पड़ता। फिर खाने काबा से कयाफा शनास को बुलाया जाता। कयाफा शनास को हम कैसे समझाएं आपको? कयाफा शनास होता है जो शक्ल देखकर पता लगाता है कि इस बच्चे की शक्ल किससे मिलती है। खाने काबा में जो कयाफा शनास बैठता था उसको बुलाया जाता और वो उस बच्चे को देखता जो इस औरत से पैदा हुआ है, और उस बच्चे की शक्ल उन तमाम लोगों से मैच करता। इस बच्चे की शक्ल सबसे ज्यादा जिस आदमी के करीब होती, जिससे सबसे ज्यादा मिलती जुलती, उसको ये गोद में डाल देता और ये उसी का बेटा मान लिया जाता और ये उसकी बीवी मान ली जाती। ये अरब के अंदर शादी का तीसरा तरीका था। सोचिए कैसा वातावरण था और कैसा माहौल था। ऐसे माहौल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, आपको प्रेषित किया, आपको भेजा कि इन तमाम किस्म के निकाहों को खत्म करिए। इसमें औरत की, स्त्री की कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कोई उसकी इज्जत नहीं है। खत्म किया इस तमाम तरीके को और दूसरा एक तरीका कायम किया है, और वो ये है कि लड़के वाला लड़की को, लड़की के माँ बाप को आप पैगाम भेजेंगे। सोचिए, कहने को तो आजकल लड़की के माँ बाप भी बात कर लेते हैं कि भाई हमारी बेटी है और आपका बेटा, दोनों पढ़ रहे हैं, चलो शादी कर ले। मैं इसको नाजायज नहीं कह रहा हूँ, पहली बात याद रखिएगा, मैं इसको नाजायज नहीं कह रहा हूँ। अगर लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप से बात कर ले तो ये नाजायज नहीं है, लेकिन माफ कीजिएगा बेहतर भी नहीं है। बेहतर यह है कि लड़के के माँ बाप लड़की के माँ बाप से लड़की का हाथ मांगे। इस्लाम ने ये इज्जत लड़की को अता फरमाई। लगना चाहिए कि लड़की की कोई वैल्यू है, पोजीशन है। लड़के वालों को चाहिए कि लड़की वालों से लड़की का हाथ मांगा जाए, और इसीलिए इस्लाम ने एक और पोजीशन दी है औरत को कि जब निकाह होगा तो चाहे जितने आदमी आ जाएं, हालांकि शरीयत के अंदर बारात का कोई तसव्वुर है नहीं, तो हम अपनी मर्जी से जितने बना लें वो अलग बात है, लेकिन शरीयत के अंदर बारात का तसव्वुर है नहीं। लेकिन जितने भी आदमी आ जाएं, लेकिन जिस दिन निकाह होगा तो लड़के के निकाह से पहले लड़की की इजाजत जरूरी है। ये इज्जत की है। हो सकता है कि लड़की अभी तक माँ बाप के प्रेशर में, चचा के प्रेशर में, भाई के प्रेशर में हाँ हाँ कर रही हो। जिस दिन बारात घर पे आ चुकी है, आपके गांव में आ चुकी है, आपके मोहल्ले में आ चुकी है, मौलाना साहब भी आ चुके हैं निकाह पढ़ाने के लिए अपना रजिस्टर लेकर, लेकिन मौलाना साहब अभी लड़के का निकाह नहीं पढ़ाएंगे जब तक कि एक वकील और 2 गवाह अपना रजिस्टर लेकर लड़की के पास नहीं जाएंगे और लड़की से इजाजत नहीं लेंगे। जब लड़की इजाजत देते, आपके रजिस्टर पर साइन कर दे, सिग्नेचर कर दे, और ये वकील और ये 2 गवाह जब मौलाना साहब से, काजी से कहेंगे कि हाँ लड़की ने दस्तखत कर दिए हैं, लड़की ने हामी भर दी है, लड़की ने इजाजत दे दी है, उसके बाद मौलाना जर्जी साहब या कोई और काजी उसके बाद लड़के का निकाह पढ़ाएगा। ये जरूरी है, ये निकाह का एक हिस्सा है।
اگر آپ نے ڈائریکٹ لڑکے کا نکاح پڑھا دیا اور لڑکی سے اجازت نہیں لی تو یہ نکاح نہیں مانا جائے گا. یہ بھی اسلام کے اندر ایک لڑکی کو عزت دی ہے, ویلو دی ہے, پوزیشن دی ہے. لڑکی اس وقت بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ لڑکا جو آیا ہے یہ میرے ماں باپ کی پسند ہے, میری پسند نہیں ہے. اگر لڑکی نے اس دن یہ کہہ دیا کہ یہ لڑکا مجھے پسند نہیں ہے یا میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہوں, تو لڑکی کے ماں باپ کی اجازت کے باوجود بھی لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا, لڑکے کا نکاح نہیں ہوگا. ولی ضروری ہے. اور جس لڑکی نے بغیر ولی کے من نکحت من غیر اذن ولیہا, اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا, فنکاحھا باطل, وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح نہیں مانا جائے گا. لڑکی کو ولی کی اجازت ضروری ہے, لیکن ولی کو یعنی باپ وغیرہ جو بھی اس کے ولی ہیں, سرپرست ہیں, اس کو بھی کے لیے بھی ضروری ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بنا, لڑکی کی مرضی کے بنا وہ بھی جہاں چاہے نکاح کرنا وہاں نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ لڑکی کی اجازت نہ ہو. اس لیے لڑکی سے پہلے پوچھا جاتا ہے, اور زبردستی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وکیل اور گواہ جب جائیں ایسے رجسٹر ہوتا ہے, ہاں صاحب اس لڑکی سے ایک بار پوچھ لیں زور سے کہ صاحب آپ کا نکاح بیٹی آپ کا نکاح فلاں فلاں کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کی عوض کیا جا رہا ہے, آپ کو اس کے نکاح میں کیا جا رہا ہے, کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے, کیا آپ اس لڑکے کو پسند کرتے ہیں, کیا آپ اس کے ساتھ نکاح میں رہنا چاہتی ہیں, کیا آپ کو وہ لڑکا پسند ہے. ایک بار پوچھا جائے گا, 3 بار سسٹم چل رہا ہے. لڑکے سے بھی 3 بار پوچھا جاتا ہے کہ 3 بار کچھ ہے نہیں شریعت کے اندر, صرف ایک بار پوچھئے. اور کنواری لڑکی جس کی یہ شادی نہیں ہوئی, پہلی بار پہلا نکاح اس کا ہو رہا ہے, تو حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ آپ کے سوال پر اگر وہ سر نیچے کر لے اور خاموش ہو جائے, کوئی جواب نہ دے, تو اسی کو اس کا جواب مانا جائے گا, اسی کو اس کی اجازت مانی جائے گی, اسی کو اس کی پرمیشن مانی جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا اذنھا سماعتھا, اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے. بار بار اس سے نہیں کہا جائے گا بولو. ایسے موقع پر ہم نے بہت سے موقعوں پر ہم کو جانا پڑتا ہے, تو ایسے موقع پر ہم نے دیکھا لڑکیاں جس کا نکاح ہوتا ہے نا, اپنی سہیلی کو ہاتھ مار مار کے اور زبردستی اس کے منہ سے کہلواتی ہے کہہ دو ہاں قبول کیا. وہ شرماتی ہے بیچاری, اور یہ زبردستی اسے کہلواتی ہے کہو. اور یہ جو دونوں گئے ہیں نا, یہ وکیل اور گواہ جب تک سن نہیں لیتے ہیں لڑکی کے منہ سے کہ ہاں میں نے قبول کیا, تب تک یہ واپس نہیں. یہ بھی جہالت کی سب سے بڑی دلیل. آپ کو زبردستی نہیں کہلوانا ہے, صرف ایک بار پوچھنا ہے نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اتنے اتنے روپے مہر ہے کہ بس, کیا آپ پسند کرتے ہیں اس لڑکے کو, کیا آپ چاہتی ہیں اس لڑکے سے شادی کرنا, کیا نکاح قبول ہے. بولتی ہے تو ٹھیک, نہیں بولتی ہے خاموش رہتی ہے تو خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے. زبردستی نہ تو سہیلیوں کو بلوانا چاہیے, زبردستی نہ وہاں بیٹھی ہوئی بڈھی لوگ جو حجن کہلاتی ہے, 4 ایک آدھ حج کر آئی تو سمجھتی بہت بڑی ملانی بنی پھر رہی ہے, وہ کہلوانا تھا بیٹا کہہ دو. بڑی دیر لگ جاتی ہے کہلوانے, کیونکہ بہت دیر کے بعد اس کے ہونٹ کھلتے ہیں قبول کیا, بہت دیر کے بعد اس کے ہونٹ کھلتے ہیں قبول کیا. ارے کیا ضرورت تھی اتنا انتظار کرنے کی. ایک بار پوچھا, اس کی خاموشی اس کی اجازت ہو گئی, خاموش رہ گئی, چلو اس میں دستخط کر دو, جہاں اس کا نام لکھا ہے اس کے آگے سائن کروائیے. کیا ہوا, لڑکی نے سائن کر دیے, اجازت. لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. اب نکاح کیا جائے گا لڑکے کا, اب نکاح پڑھایا جائے گا لڑکے کا. 3 بار کہہ دیتے ہیں تاکہ لوگ غور سے سن لیں, ورنہ لڑکے کا ایک بار کہہ دینا ہی کہ میں نے قبول کیا کافی ہے. تو میرے بھائیوں, یہ اسلام نے عزت دی ہے لڑکی کو, یہ اسلام نے عزت دی ہے عورت کو, یہ اسلام نے اتھارٹی دی اور پاور دیا ہے عورت کو, جو پہلے نہیں تھا. بیچاری جھنڈیاں لگاتی تھی, جتنے لوگ جانا چاہیں جائیں, اور جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تب بلاتی تھی سب کو. اب قیافہ شناس اس بچے کو دیکھتا تھا کہ کس سے مل رہا ہے, اس کی گود میں ڈالتا تھا اور اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا تھا, جاؤ اب تم اس کی بیوی ہو, یہ تمہارا شوہر ہے, پتی ہے, اور یہ تمہارا بیٹا ہے, جاؤ. میرے بھائیوں غور کیجیے کیا رسم و رواج تھے عرب کی سرزمین پر. شراب, اس سے پہلے جو ہمارا یہاں تقریر ہوئی تھی پشتم نگر میں,
پوری تقریر ہمیں یاد ہے، شاید شراب ہی کی ٹاپک پر ہوئی تھی، شراب کے موضوع پر میں نے بولا تھا آج ہم صرف ٹچ کریں گے شراب کا۔ اتنا رواج تھا عرب کے اندر شراب پینے کا، آپ لوگوں سے تو کیا بتایا جائے، شراب کا حال یہ تھا کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا عرب کے اندر تو اس بچے کو بھی سب سے پہلے شہد یا کوئی میٹھی چیز اس کے حلق پر نہیں چپکائی جاتی تھی، بلکہ پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم کی، جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلے عرب کے لوگ شراب کے 4 5 10 قطرے بوندیں ڈراپس اس بچے کے حلق میں ڈال دیتے، یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ بیٹا تیرے باپ دادا شرابی رہے، تجھے بھی شراب میں آگے بڑھنا ہے اور شراب کا رسیا و دل دادا ہونا ہے۔ شروع سے ہی اس کے رگوں میں جو دوڑایا جاتا تھا وہ شراب ہوتی تھی۔ آپ کا علاقہ بھی اس سے بچا نہیں ہے، شراب نوشی کتنی ہے، اور اب تو شراب چھوڑیے مولانا صاحب، آپ شراب کی بات کر رہے ہیں، سنا ہے اب تو چرس چل رہا ہے، اس میں ایک ہیروئن براؤن سگر موجودہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر ہر 5 میں 1 شرابی ہے، 5 میں 1 شرابی، یعنی 100 ہیں تو 20 شرابی۔ اگر انڈیا کی تعداد 100 ہے تو 20 شرابی، اور آپ تعجب کریں گے ان 20 میں 10 مسلمان اور 10 میں پوری ہندو بھی، سکھ بھی، جینی بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، بدھسٹ بھی، جینی بھی، یہ 10 میں 20 میں آپ سوچئے 100 میں 20 شرابی ہیں اور 20 میں 10 ٹوٹل مسلمان۔ کہاں جا رہا ہمارا معاشرہ، کہاں جا رہا ہے ہمارا سماج، کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائٹی؟ جوئے کا عالم کیا تھا عرب کی سرزمین پر، پڑھیں گے آپ زاد المعاد ابن قیم کی، جوا اتنا کھیلتے تھے، اتنا کھیلتے تھے، اتنا کھیلتے تھے کہ جب رقم ہار جاتے تھے تو مکان جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور جب جوئے میں مکان بھی ہار جاتے تھے پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا تھا، تب جوئے میں اپنی جوان بیوی اپنی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے کہ لو ہم نے اپنی بیوی جوئے میں لگا دی۔ لایا ہوگا، اتنا کمزور تھوڑی مائک ہوتا ہے، 20 سال سے ہم تقریر کر رہے ہیں، کبھی نہیں ٹوٹا مائک، تو بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے ہیں۔ پشتم نگر والوں اپنے معاشرے کا جائزہ لیجیے، میں مانتا ہوں کہ اس حد تک نہ صحیح، لیکن IPL میں جوا اور سٹہ آپ بھی لگاتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو جو ہم نے سنی ہے، سٹے بازاری کا سب سے بڑا گڑھ ہے۔ ہماری CID نے یہی رپورٹ کی، لیکن ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن اگر صحیح ہے پتہ نہیں اللہ رب العالمین کا عذاب وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے کہ اتنا مکاری اور عیاری کرنے کے بعد بھی ہم سرکشت ہیں۔ ہلکی سی ہوا تیز ہوتی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف بھاگا کرتے تھے، صحابہ کرام گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف جایا کرتے تھے، سجدوں میں گر جایا کرتے تھے، اذانیں دیا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ کہیں یہ ہوا سخت ہوا میں نہ بدل جائے جیسے قوم عاد اور قوم سمود کو تو نے تباہ و برباد کیا ہوا سے، اے اللہ کہیں یہ ہوا ہماری تباہی و بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ ہلکا سا آسمان لال ہوا کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جایا کرتے تھے، مسجد کی طرف آپ اور آپ کے صحابہ بھاگا کرتے تھے، دعا کرتے تھے اے اللہ کہیں آسمان ہمارے اوپر آگ کا بارش نہ کر دے، آگ کے انگارے آسمان سے نہ برسنے لگے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ وہ جوئے میں اپنی بیوی لگا دیا کرتے تھے، دولت ہار گئے تو مکان لگا دیا، مکان ہار گئے تو بیوی لگا دی، پھر بھی دل نہ بھرا۔ 16 17 18 سال کی بیٹی گھر میں اکیلی ہے،
माँ जुए में हार चुका है, यानी बीवी जुए में हार चुका है, फिर भी दिल न भरा, तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। यारब के हालात, इन हालात में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो मेरे प्यारे भाइयों, ये सिस्टम आज हमारे समाज के अंदर भी मौजूद है। हम भी जुए में इतना लगा देते हैं और इतना कर्जदार हो जाते हैं। सुनने में आया है कि बेटे का हारा हुआ जुआ माँ अपने जेवर बेचकर या माँ अपनी जमीन और जायदाद बेचकर किसी तरह अदा कर रही है, क्योंकि उसके जवान बेटे ने IPL में सट्टा लगाकर जुआ खेलकर इतना अपने आप को बर्बाद कर लिया है कि उसका खमियाजा उसकी बूढ़ी माँ को भुगतना पड़ रहा है, रो रही है। लेकिन औलाद होती है, बेटा बेटा होता है। मेरे भाइयों जरा सोचो तो सही, अगर माँ की आंख से एक आंसू भी गिरा तो क्या तुम कभी अपने आप को माफ कर सकते हो, करा सकते हो? जरा तसव्वुर करो कि माँ का मकाम और माँ का मर्तबा क्या होता है। क्यों रुलाते हो अपने माँ बाप को? माँ बाप जो तुम्हारे दुनिया में लाने का सबब बने, आज उनकी वजह से सोचा था उन्होंने कि मेरी आंखों की ठंडक होगा, लेकिन तुम्हें देखकर, तुम्हारे कारनामों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाएं, वो रो दे, उनकी आंखों में आंसू आ जाएं। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो कि आज की वो नौजवान नस्ल अपने आप को कैसे माफ करा सकती है। भारत के हालात पर जायजा लीजिए और उसका एक अंसुर हमारे समाज में दिखाई दे। एक बॉल पर पैसा लगता है, इस ओवर में कितने रन बनाए जाएंगे उस पर पैसा लगता है, टीम कौन जीतेगी हारेगी उस पर पैसा लगता है। कलिया चक में तो अक्सर मुसलमान हैं, लेकिन कभी कभी कलिया चक में हम अपने दोस्तों के साथ जब कभी बाइक पर या गाड़ी पर घूमते हैं तो सरेआम रोड के ऊपर लॉटरी के टिकट कटते हुए नजर आते हैं, सरेआम बेचे जाते और दिखते हैं। मेरे भाइयों, तमाम सूरत हाल को देखते हुए अभी अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर नहीं आ रहा है। हम तसव्वुर करें कि हम बचे कैसे। सहाबा फरमाते हैं, जिन गुनाहों को तुम मामूली समझते हो, जिन गुनाहों को तुम मामूली समझते हो, गोया कि वो गुनाह ही नहीं है। नबी अकरम के जमाने में हम उन्हें ऐसा हलाक कर देने वाला पहाड़ समझते थे कि अभी ये गिरकर हमारे ऊपर टूट पड़ेगा। मामूली गुनाह जिनको तुम छोटा समझते हो, हम उन गुनाहों को अल्लाह के नबी के जमाने में अपने ऊपर पहाड़ समझते थे कि ये पहाड़ कहीं हमारे ऊपर गिर न जाए और हम इसमें दबकर मर न जाए। ये तसव्वुर हुआ करता था। आज चूं तक नहीं रेंगता हमारे सरों पर, एहसास तक नहीं होता हमें कि हम क्या कर जाते हैं क्या नहीं करते। इतना सा हम मामूली समझते हैं ये गुनाह, मामूली, शराब मामूली, जबकि हम ये जानते हैं कि शराब जब आदमी पीता है उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। यानी जब कोई आदमी शराब को अपने होठों से लगाता है उस वक्त ईमान उसके अंदर से निकाल लिया जाता है। जब तक वो नशे में रहता है उसके अंदर ईमान नहीं रहता। इसी हाल में अगर वो मर गया, इसी हाल में अगर उसकी मौत आ गई तो वो हालत ईमान पर नहीं, मोमिन नहीं होगा, मुस्लिम की हालत में नहीं मरेगा। तसव्वुर कीजिए ये क्या चीज है, हम इसको बहुत मामूली समझते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, जिसने हराम का एक लुकमा खाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने हराम का एक लुकमा खाया, हराम का एक लुकमा 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती है। 40 दिन तक। अब सट्टे से पैसा कमाने वालों, लॉटरी जीतने वालों, जुआ खेलकर कमाई हासिल करने वालों, जरा तसव्वुर करो, हमारे तो मकान ही उसी से बने हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी उसी से हो रही है, हमारी बीवी भी वही चीज खा रही है, हमारे बच्चों की रगों में जो खून दौड़ रहा वही माल हराम का है। सोचिए, अल्लाह के नबी
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسافر ہے بیچارہ سفر کر کے جاتا ہے, کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے, یا ربی یا ربی یا ربی, اے میرے رب مجھے یہ دے مجھے یہ دے مجھے یہ دے. اوپر سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ. اے میرے بندے تو مجھ سے بہت سی چیزیں مانگ رہا ہے, وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ, بہت سی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, بہت سی چیزیں مانگ رہا ہے. مَطْعَمُهُ حَرَامٌ, حالانکہ تو جو کھا کر آیا ہے وہ کھانا حرام کا ہے, جو کھا کر آیا ہے وہ کھانا حرام کا ہے. وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ, جو پی کر آیا ہے وہ حرام کا ہے. وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ, تیرے جسم پر جو قمیض ہے, جو کرتا ہے, جو پائجامہ ہے, جو لنگی ہے, جو پہنا ہوا ہے وہ بھی مال حرام کا ہے. میرے بندے وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ, تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے, جو بلڈ سرکولیشن کر رہا ہے, دوڑ رہا ہے, وہ خون بھی حرام کا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, میرے بندے میں تیری دعا کو سنوں تو کیسے سنوں, کہاں سے سنوں؟ ان اللہ طیب ویقبل طیب, اللہ پاک ہے اور پاکی پسند کرتا ہے. تو کھا کر آیا ہے وہ ناپاک, پہن کر آیا ہے وہ ناپاک, جو پی کر آیا وہ ناپاک, بدن میں خون دوڑ رہا ہے وہ بھی ناپاک. ہم تیری دعا سنیں تو کہاں سے سنیں, ہم تیری دعا قبول کریں تو کہاں سے کریں؟ اللہ اس کی دعا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, اللہ اس کی دعا کو پھر سنتا نہیں. اچھا سوچیے, تھوڑی دیر کے لیے سوچیے, آج یہ چھوڑ دیجئے, یہ بس سوچیے, آج یہ سوچیے کہ ہم سمجھا رہے ہیں, یہ ذہن سے نکال دو کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے. ایک سوچ پیدا کریں. حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا, لیکن وہ اپنے مذہب پر تھا, نہیں کافر تھا, ایمان نہیں لایا. غلام تھا ان کا, خریدا تھا انہوں نے, اور وہ کچھ محنت کرنے جاتا تھا, کما کر لاتا تھا, اور ابو بکر صدیق اس کی کمائی کھاتے تھے. غلام کی کمائی مالک کے لیے حلال ہے, شریعت کا مسئلہ ہے. ایک دن گیا اور بغیر محنت کیے ہوئے اس کو کسی نے کھجور دے دی. ہوتا ہے ابو بکر صدیق کے غلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے, اور اس کی بیوی کا پیٹ باہر ہے, بچہ تھا اس کے پیٹ میں, تو مذاق میں کہہ دیا تھا, مذاق میں ابو بکر صدیق کے غلام نے مذاق میں کہہ دیا تھا اپنے دوست بھابھی کو لے جا رہے ہو جی, لڑکا ہوگا, ایسے مذاق میں کہہ دیا. کیا کہا اس نے؟ بھابھی کو بیٹا ہوگا, بیٹا. اس کے دوست نے کہا تمہیں کیسے معلوم, پیٹ میں کیا یہ تو اللہ جانتا, تمہیں کیسے معلوم؟ مذاق تو مذاق کیا. اس نے کہا ارے میں بہت ایکسپیرینس ہے, مجھے تجربہ ہے, پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں لڑکا ہے کہ لڑکی, دیکھ لینا لڑکا ہوا. اتفاق سے 2 مہینے کے بعد اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا. جب لڑکا پیدا ہوا تو وہ سمجھا کہ یہ بہت بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے. اس نے 2 مہینے پہلے کہا تھا لڑکا ہوگا, لڑکا ہی ہوا. تو وہ کھجور لے کے آیا اور اس کو گفٹ دیا, لو یار تم نے جو بتایا تھا وہی ہوا. تو یہ کھجور لے کر جب گھر پہنچے, ابو بکر صدیق کا غلام جب گھر پہنچا تو ابو بکر صدیق نے کہا کیا لائے ہو؟ کہا کھجور. جلدی لاؤ یار بھوک لگ رہی ہے مجھے. اٹھایا اور ایک کھجور کھا لیا. میں کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں, ایک کھجور کھایا, کتنا؟ 1 کلو نہیں, صرف 1 پیس کھجور لے کے تو آیا تھا بہت سا, لیکن ابو بکر صدیق ایک اٹھایا اور کھا لیا. دوسرا اٹھا کر کھانے والے تھے. غلام نے کہا رکیے, پہلے پوچھ تو لیتے یہ کھجور لایا کہاں سے. جوا کھیلنے والوں, IPL میں سٹا لگانے والوں, لاٹری خریدنے والوں, سنو, رقم ہار کر اپنی ماں کے آنکھوں سے خون کے آنسو اپنی ماں کو رلانے والوں, سنو, ایک کھجور. دوسرا کھانے والا تھا کہ ابو بکر صدیق سے غلام نے کہا رکو, کھانے کے لیے منع نہیں ہے, لیکن پوچھ تو لیتے کہاں سے لائے ہو. ابو بکر صدیق نے کہا روزانہ محنت کرنے جاتے ہو, آج بھی محنت کر کے لائے ہوگے. اس نے کہا کہ روزانہ محنت کر کے لاتا تھا, تب تو آپ روز پوچھتے تھے, اور آج ہی محنت نہیں کیا اور آج آپ نے پوچھا ہی نہیں. ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا, روزانہ ٹکٹ لے کے چلو ٹی نہیں آتا ہے, جس دن نہ لے کے چلو اس دن اتفاق سے آ جاتا ہے. ارے کبھی نہیں آئے, چلے آج ایسی بیٹھ گئے, اور جس دن بیٹھ جاؤ بغیر ٹکٹ کے تو اس دن آ جاتا ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں ایسے, اے بھیا سامنے سے مت اٹھا بیٹھے,
कई बार देख चुका हूँ, लोग सामने से जा रहे हैं आ रहे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रोजाना पूछते थे आज कहां से लाए हो, आज कहां से लाए हो, आज कहां से लाए हो, बता देता था ये किया ये किया ये किया। और आज भूख ज्यादा लगी थी, पूछा ही नहीं, उठाया और एक खजूर खा लिया, दूसरा खाने वाले थे, पता तो लगाओ कहां से। का रोजाना मेहनत करते थे, का रोजाना करता था तो आप पूछते थे, और आज नहीं किया तो आपने पूछा नहीं, अच्छा आज मेहनत नहीं की, तो ये कहां से आए, तीर निशाने पे लग गया। हमारी जबान में बोला जाता है धूल में लाठी मारी थी लग गई। क्या मतलब, साफ साफ बोलो यार। मेरा एक दोस्त था, उसकी बीवी जब 7 महीने का हमल था तो मैंने उसका पेट देख के कह दिया था कि भाभी को लड़का होगा। आज 2 महीने के बाद उसको लड़का हुआ है। मैं तो जानता नहीं था, मैंने तो अचानक कहा था। आज उसको लड़का हुआ है तो लक़द तकहनतु, मैंने जो कहानत गढ़ी थी उससे, उसकी वजह से वो मुझे बहुत बड़ा बाबा समझने लगा, पहुंचा हुआ समझ रहा। उसने गिफ्ट में ला के दिया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा तब तो ये हराम है, क्योंकि मां के पेट में क्या है ये सिर्फ अल्लाह जानता है। बारिश कब होगी, किस जगह होगी, ये अल्लाह जानता है। कौन आदमी किस सरजमीन पर मरेगा इसका इल्म तो अल्लाह को है। फिर तूने ये कैसे बता दिया ये तो हराम हुआ। उसने कहा जी हाँ हराम हुआ, लेकिन अब तो आपने खा लिया। फरमाया मैं इस हराम खजूर को जो मेरे पेट में जा चुका है उसको मैं अपने पेट में रहने नहीं दूंगा। जाओ पानी भर कर लाओ। उनका गुलाम पानी लेकर आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पेट भर के पानी पिया। उसके बाद 3 उंगली हलक में डाली, आकर के कह किया, थोड़ा सा खजूर बाहर निकला, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर उसको कह किया, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर कह किया। और उस वक्त तक पानी पीते रहे और कह करते रहे जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि जो खजूर मैंने खाया था वो पूरा का पूरा निकल गया होगा। जब यकीन हो गया कि निकल गया होगा, उसके बाद फरमाया आए गुलाम, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। बस ये बुखारी की हदीस हमें और आपको सबको सुनना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो हराम का एक लुकमा खाता है, जो हराम का एक लुकमा खाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता बिठा देता है। ऐसे कभी आपने ब्लैक पेन से लिखा होगा, ब्लैक पेन से तो लिखा नहीं, कॉपी पे ऐसे रखेंगे आप, कॉपी पर नोटबुक पर ऐसे रखेंगे तो हटाएंगे तो आप देखेंगे कि ब्लैक नुक्ता वहां पड़ गया। अल्लाह ताला उसके दिल पर ब्लैक नुक्ता बिठा देता है। अगर ये तौबा कर लेता है तो अल्लाह उस ब्लैक नुक्ते को, उस काले नुक्ते को मिटा देता है। और अगर तौबा नहीं करता, एक बार खाया खा लिया और फिर तौबा नहीं किया और जानता है कि मैंने हराम खाया लेकिन तौबा नहीं किया, तो वो नुक्ता बढ़ते बढ़ते फैलते 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 पूरे दिल को काला कर देता है, पूरे दिल को स्याह कर देता है, पूरे हार्ट को ब्लैक कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल ब्लैक हो जाए, पूरा हार्ट ब्लैक हो जाए, पूरा दिल काला हो जाए, तो फिर ये सोचना और ये समझना उसके खत्म हो जाता है, ये अक्ल उसके अंदर से निकल जाती है। फिर वो नहीं सोचता कि ये दौलत हमारे पास कहां से आ रही है, ये हलाल की है, ये हराम की है, आने दो, जहां से भी आ रही है आने दो। फिर उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिमाग से सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर देता है। फिर वो हलाल और हराम की परवाह नहीं करता है। एक नुक्ता पूरे दिल को काला कर देता है। मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ एक खजूर खाया था, वो भी धोखे से, उसको भी निकाल दिया। अबू बकर सिद्दीक की इस जिंदगी से हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें, हम अपने मुआशरे का, अपने समाज का, अपनी सोसाइटी का जरा जायजा लें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज का दौर था, हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज का दौर था, खलीफतुल मुस्लिमीन है, बीवी के पेट में बच्चा है, 3 महीने 4 महीने का हमल पेट में मौजूद है, लेकिन 4 दिन से खाना नहीं मिला। खलीफतुल मुस्लिमीन है लेकिन खाना नहीं मिला उनकी बीवी को। चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरे हस्बैंड,
میری فکر نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس پیٹ کے بچے کی تو فکر کیجئے، میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس بچے کی تو فکر کیجئے۔ جب تک ماں کھائے گی نہیں تو بچے کی باڈی میں، بچے کے جسم میں لگے گا کیا؟ جب مجھے کو نہیں مل رہا ہے تو بچہ کیسے پروان چلے گا؟ یہ بچے کا ڈر ہے کہ کہیں مر نہ جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میری بیوی کیا کروں، بیت المال سے جب تک سیلری نہیں آئے گی، تنخواہ نہیں ملے گی، تب تک میں تمہیں کچھ نہیں کھلا سکتا، اور ابھی تنخواہ ملنے میں، سیلری ملنے میں ٹائم ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے۔ جب 4 دن بھوکی اور پیاسی بھوکی رہ گئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو، اپنی لونڈی کو بیت المال بھیجا رات میں، اور کہا کہ بیت المال کا جو خزانچی ہے، بیت المال کا جو ٹریزری ہے، جو خزانچی ہے، اس سے جا کر ایک پیالہ دودھ ادھار لے لو، عاریتن لے لو، قرض لے لو، اور یہ کہنا عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی نے منگایا ہے، جب ملے گا تو وہ تمہیں واپس کر دیں گی تمہارا دودھ۔ رات کے اندھیرے میں عمر ابن عبدالعزیز کی لونڈی، ان کی خادمہ دودھ لینے جاتی ہے۔ بیت المال کی کیشیئر نے یہ سوچ کر کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہے، ان کے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ کہیں مر نہ جائے، اس لیے ایک پیالہ دودھ دے دیا۔ ایک پیالہ دودھ رات کے اندھیرے میں جب لے کر آ رہی ہیں اور گھر کے دروازے کے اندر جب گھستی ہیں تو عمر ابن عبدالعزیز اپنے گھر میں بنے ہوئے کنویں کے پاس بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے گھر کے دروازے سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا، پوچھا کون؟ خادمہ نے جواب دیا، آپ کی خادمہ، آپ کی سروینٹ۔ کیا چھپائی ہوئی ہو؟ اوڑھنی کے پیچھے کیا ہے؟ پہلے تو انہوں نے آنا کانی کی، جب سختی کی عمر ابن عبدالعزیز نے تو اس نے کہا یہ ایک پیالہ دودھ ہے، کہاں سے لائی ہو؟ کہا بیت المال سے لائی ہوں۔ کس کے لیے لائی ہو؟ کہا آپ کی بیوی کے لیے لائی ہوں، 4 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے، پیٹ میں حمل ہے، ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کچھ نہ ملے تو پیٹ میں بچہ مر نہ جائے کہیں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، لاٹری کا ٹکٹ خریدنے سے پہلے اس واقعے کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، IPL میں سٹہ لگانے سے پہلے اس واقعے کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، مال حرام کھانے سے پہلے اس واقعے کو ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ 4 دن سے کھانا نہیں ملا، 4 مہینے کا حمل ہے پیٹ میں، بیوی بھوکی ہے اور اپنے لیے نہیں مانگ رہی ہے، اس بچے کے لیے مانگ رہی ہے جو پیٹ میں پل رہا ہے، جو آگے چل کر عمر ابن عبدالعزیز کے لیے بڑھاپے میں سہارا بنے گا۔ لیکن اپنی خادمہ سے وہ دودھ بھی چھین لیتے ہیں۔ ان کی بیوی کہتی ہیں شوہر میرے سرتاج، میں اپنے لیے نہیں اس بچے کے لیے مانگ رہی ہوں جو آپ کی امانت ہے، میرے پیٹ میں پل رہا ہے، دیکھیے اگر 1-2 دن اور کچھ نہ ملا تو یہ بچہ بھوکا مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میری بیوی تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے، بیت المال میں کھانے پینے کی جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ میری نہیں ہے، سارے مسلمانوں کی امانت ہے۔ پھر کیشیئر نے ٹریزری نے دے کیسے دیا ہے؟ ابھی تو جا کر میں اس کی کلاس لوں گا کہ میرے حکم کے بغیر، میری پرمیشن کے بغیر تم نے کیسے دے دیا ایک پیالہ دودھ؟ تم ایسی رہو گی، یہ ایک پیالہ دودھ بیت المال میں جمع ہوگا۔ اڑتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں، اور عمر ابن عبدالعزیز کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتی ہے، رائٹ ہینڈ، اور اس ہاتھ کو پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھ دیتی ہیں ان کی بیوی، اور کہتی ہیں میری فکر مت کیجئے، اس بچے کی فکر کیجئے، میرے پیارے سرتاج یہ آپ کی امانت ہے، مر جائے گا۔ اب اس پر عمر ابن عبدالعزیز کا جواب سنیے، اور اپنے سماج اور سوسائٹی پر نظر ڈال کر اپنے حالات پر نظر ڈالیے۔ اچھا مر جائے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میری بیوی یہ ایک پیالہ دودھ
جو مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے چپکے سے لایا گیا ہے، یہ ایک پیالہ دودھ یہ چپکے سے لایا گیا ہے، یہ امانت میں خیانت کر کے لایا گیا ہے، یہ حرام ہے، حرام۔ بیوی نے کہا رے میں نے تو بطور قرض مانگا ہے، جب آئے گا تب دے دوں گی۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا جب آئے گا تب دے دو گی، لیکن سارے مسلمانوں سے اس کی اجازت نہیں لی گئی ہے، صرف خزانچی نے نکال کر اس لیے دے دیا ہے کیونکہ تم میری بیوی ہو، یہ دودھ تمہیں نہیں ملے گا، کہا اس بچے کی بھی فکر نہیں ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے روتے ہوئے کہا میری بیوی اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو۔ کلیجے ہل جاتے ہیں، یہاں دل کانپ جاتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کے ان جملوں، میری بیوی اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو میری امانت تمہارے پیٹ میں پل رہی ہے، اس کو بول دو کہ اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ حرام کا دودھ تجھے پلایا جائے تب تیری زندگی بچ جائے گی، اور اگر نہیں ملے یہ حرام دودھ تو تو مر جائے گا۔ تو اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ تیرا مر جانا تیرے باپ کو قبول ہے۔ کیسا لگ رہا ہے اس وقت آئی پی ایل پہ سٹا لگانا؟ اس واقعے کے بعد کیسا لگ رہا ہے لاٹری کے ٹکٹ خریدنا؟ اس واقعے کو سننے کے بعد کیسا محسوس؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھیں تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ جوا کھیل کر لاٹری خرید کر آئی پی ایل میں رقم جیت کر بلڈنگ بنانا اور اپنے بچوں کو اسی سے پڑھانا لکھانا، یہاں پر لا کر اپنے آپ کو سوچئے۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں اگر اس ایک پیالے کے حرام دودھ کے پینے سے تیرا بیٹا میرا بیٹا بچ رہا ہے اور اگر یہ نہیں ملتا ہے تو مر جاتا ہے، مر جائے گا، تو اس بیٹے سے کہہ دو کہ بیٹا تیرا مر جانا تیرے باپ کو قبول ہے۔ میری بیوی نہیں چاہیے مجھے یہ تیرے پیٹ کا بچہ جو حرام دودھ کی پرورش سے تیرے پیٹ میں بڑا ہو اور 9 مہینے تیرے پیٹ میں حرام کا قطرہ اور حرام کا دودھ پینے کے بعد پرورش پائے اور اس کے بعد باہر آئے۔ مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے جس کی پرورش تیرے پیٹ کے اندر حرام دودھ سے ہوئی ہو۔ مجھے ایسے بیٹے کی چاہت نہیں ہے، اگر مرتا ہے تو مر جانے دو، مجھے اس بچے کے مر جانے کی فکر نہیں ہے، مجھے اس کی فکر ہے کہ قیامت کے دن میرا رب مجھے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے یہ نہ کہے کہ تم نے مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ اپنی بیوی کو پلایا، اس کی اجازت تمہیں مسلمانوں نے دی تھی یا نہیں دی تھی؟ مجھے اس کے سامنے جواب دے ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میری بیوی اگر یہ بیٹا مرتا تو مر جانے دو، مجھے اپنے بیٹے کا مر جانا قبول ہے، لیکن مال حرام کا ایک پیالہ دودھ پلانا مجھے گوارا نہیں۔ اس جگہ پر لا کر اپنے آپ کو بڑے سے بڑے ترم خاں بنے بیٹھے ہیں، بلڈنگوں کو دیکھو، عالی شان مکان کو دیکھو، 2 سال پہلے رکشہ چلا رہے تھے اور 2 سال کے بعد ایک دم بلڈنگ بن گئی۔ پتہ لگاؤ اس بلڈنگ میں کتنے غریبوں کا خون موجود ہے، کتنے لوگوں کی ایک جھٹکے میں تم نے رقم جیت لی اور اپنے پاس کر لی، اپنی بلڈنگ تو بنا لی، لیکن تم نے اس کے بیوی اور بچوں کو کنگال کر دیا اور روڈ پہ لائے۔ بہت سے تو خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے اس لیے کہ اتنا قرضہ ہو گیا کہ وہ قرضہ جب دینے کے لائق نہیں رہے تو خودکشی کر لی اور مر گئے۔ مر جانا گوارا کر لیا انہوں نے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے معاشرے کا جائزہ لینا اور اپنے سماج کا جائزہ لینا۔ ایک ابو بکر صدیق کا واقعہ آپ کے سامنے رکھیے، ایک کھجور وہ بھی دھوکے سے کھائی، اس کو بھی نکال دی۔ ایک عمر ابن عبدالعزیز کا منظر سامنے رکھیے، عمر ابن عبدالعزیز کا منظر سامنے رکھیے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک پیالہ دودھ نہیں پینے دیا، ایک پیالہ دودھ اپنی بیوی کو نہیں پینے دیا، بلکہ یہ کہہ دیا بچہ مرتا ہے تو مر جانے دو۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس تقوی کی طاقت سے ان کے بچے کو محفوظ رکھا ہے۔ کھجور پھر کہیں سے گفٹ میں آئے، پھر انہوں نے کھجور کھایا، پانی پیا۔ یہ سچ ہے جب اللہ سے کوئی ڈرتا ہے تو
तो अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता भी बना देता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरेगा, जो तकवा अख्तियार करेगा, जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। अल्लाह उसके लिए निकलने का कोई सबील, कोई रास्ता निकाल देगा। ऐसी जगह से उसको रिज़्क देगा जहां बंदे को वहमो गुमान भी नहीं होगा। जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा। अल्लाह ने भूखा उठाता जरूर है वो, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। चिड़ियों को देख लो आप, चिड़ियों को। और समंदर में एक व्हील मछली ऐसी भी है जो 40 टन रोजाना एक दिन में उसकी खुराक है। मछलियां खाती है, गोश्त खाती है, कितना? 40 टन एक दिन में। 40 टन वो इतनी बड़ी मछली होती है कि बड़े बड़े जहाजों को भी पलट देती है। करवट ली, जहाज इधर से उधर हो गया। 40 टन मछली, वो व्हील मछली 40 टन गोश्त खाती है। 40 टन। मेरा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है। मेरा रब उसको भी देता है जिसको 40 टन गोश्त की जरूरत है, अल्लाह उसको भी देता है। 2 रोटी, 2 मुट्ठी भात खाने वाला, 2 मुट्ठी चावल खाने वाले। तू अपने भाई की जमीन भी अपने नाम करना चाहता है, उसका जुए के जरिए माल भी जीतना चाहता है, आईपीएल के मैच में सट्टा लगाकर उसकी कमाई पर भी कब्जा करना चाहता है, ये तेरा भाई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम का भाई होता है, मोमिन मोमिन का भाई होता है। जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। वो एक जमाना था, वो एक जमाना था। मकसद क्या है इस हदीस के अंदर? कि जिस तरीके से एक बेटा अपनी माँ के साथ निकाह करना चाहे तो उसकी कोई शक्ल नहीं है जायज होने की। कुरान की आयतें पढ़ी जाती है निकाह के मौके पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। निकाह के मौके पर ये आयतें पढ़ी जाती हैं। बताने का मकसद ये है कि एक लड़का अपनी माँ के साथ निकाह करने के लिए बैठा है। ये आयतें जो 3 पढ़ी जाती हैं, 3 नहीं 3000 बार पढ़ लो, 3000 नहीं 3 लाख बार पढ़ लो, लेकिन इसके बावजूद माँ हराम ही रहेगी बेटे पर, हलाल नहीं हो सकती है। इसी तरीके से सूद को चाहे कितना बिस्मिल्लाह कह के खाओ, चाहे पूरा कुरान पढ़कर सूदी कमाई पर सूदी रकम पे ऊपर खाओ, सूद हराम ही रहेगा। जिस तरीके से माँ बेटे पर हराम रहती है उसी तरीके से सूद हराम रहेगा। किसी कीमत पर हलाल नहीं हो सकता है सूद। अय्यन के हर रजुलू उम्महू, जिस तरीके से सूद का सबसे हल्का दर्जा यह है कि एक मर्द, एक आदमी अपनी माँ के साथ निकाह कर ले। आदमी उस लड़के को कितना बुरी नजर से देखता है जो अपनी माँ को अपनी बीवी बनाकर रखे हुए हो। बताने का मकसद यह है कि समाज वालों, गांव वालों, नारायणपुर वालों, मौसमपुर वालों, श्रीरामपुर वालों, लखीमपुर वालों, बलियाडंगा वालों, कलियाचक वालों, मालदा वालों, जितना तुम उस आदमी को बुरी नजर से देखते हो जो अपनी माँ को अपनी बीवी बनाकर रखा है, उससे 70 गुना बढ़कर तुम उस आदमी को बुरी नजर से देखो जो सूद खाता है। तो ये सबसे हल्का दर्जा है और वो 69 दर्जे जो है वो इससे बड़े बड़े हैं। यहाँ तो खाने से मतलब है चाहे जैसा हो हमारी दावत आनी चाहिए और कायदा मांगते हैं देसी है। कैसे हलक के नीचे उतर जाता है, कैसे हमारे ज़मीर गवारा कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में बयान फरमाया, हज़रत बरा इब्न आज़िब उस हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा इस्नानी व सबऊना बाबन व अदनाहा मिस्लु इतियान रजुली अला उम्मिह। अल्लाह के नबी ने फरमाया सूद के 72 दर्जे हैं, दरवाजे हैं। उस हदीस में 70 बताए, इसमें 72 बताए। उसमें दर्जे कहे, इसमें दरवाजे कहे।
اور ربا اسنانی و سبعون بابن، سود کے 72 دروازے ہیں. وہ ادنا سب سے قریب دروازہ کون سا ہے؟ مثل اتیان الرجل امہ، کوئی شخص اپنی ماں کے پاس زنا کی نیت سے آتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، یہ سب سے قریب دروازہ ہے. سب سے قریب دروازہ یہ ہے سود کا. اب 61 دروازے کیا ہوں؟ جب سب سے قریب دروازہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، کہاں ہے؟ سود کے بارے میں ہم تصور کر رہے ہیں. ایک اور حدیث سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیۃ. اس حدیث کو امام طبرانی میں نقل کیا ہے اور علامہ البانی اس حدیث کو اپنی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر نقل کر رہے ہیں. یعنی یہ حدیث صحیح درجے کی ہے. کیا ہے؟ درہم ربا. ابھی تک تو سود کے بارے میں سنا، اتنے دروازے، اتنے درجے، اتنے وہ ہے. یہاں کیا فرمایا؟ درہم ربا، ایک درہم کھانا سود کا. پیٹ بھر کے چھوڑ دو، ایک درہم. جس نے سود کا ایک درہم کھایا، درہم ربا یاکلہ الرجل وهو یعلم، اور آدمی جان بوجھ کر کھائے ایک درہم سود کا. ایک درہم جسے انسان کھاتا ہے اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے. وہ جانتا ہے کہ بینک میں میں نے 1 لاکھ جمع کیا تھا، 6 مہینے کے بعد 1,03,000 ہو گیا ہے، یہ 3,000 وہی ہے. اس کا 1 روپیہ، 1 درہم اس میں سے کھانا، درہم ربا یاکلہ الرجل وهو یعلم، وہ جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے. اشد من 36 30 اور 6 36، یہ 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے. اشد من 36 زنیۃ، گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے. سود کا 1 درہم کھانا یہ سخت ہے، زیادہ ہے. 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی سخت ہے. ہم یہاں سے اندازہ لگائیں ہم سود کھا رہے ہیں. اور حضرت جابر ابن عبداللہ کی اس حدیث نے تو کلیئر کر دیا ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال لهم سواء. اگر کسی کی نوکری بینک میں لگی ہوئی ہو تو وہ معاف کر دو. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو سود کھاتا ہے. آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، کھلانے والے پر. سود ملا ہمیں تو ہم کھلا رہے ہیں آپ کو. کھانے والے پر بھی لعنت، کھلانے والے پر بھی لعنت. وکاتبہ، سود کا کاروبار لکھنے والے پر بھی. ہم سود نہ کھا رہے ہیں نہ کھلا رہے ہیں، لیکن ایک بینک میں ججی صاحب کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ بینک ہے، لیکن ہم اس میں سودی کاروبار لکھ رہے ہیں. ہم نے 1 لاکھ جمع کیا، 6 مہینے کے بعد ہم 1 لاکھ کو 1,03,000 کر رہے ہیں، 4,000 کر رہے ہیں، 5,000 کر رہے ہیں. لکھ تو رہے ہیں، ہم کھا نہیں رہے، کھلا نہیں رہے، لیکن لکھ رہے ہیں، اس پر بھی لعنت. اور شاہدیہ، دونوں طرف سے گواہی دینے والوں پر. ایسا ہوتا ہے نا صاحب، مولانا ہم 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ دے دیجیے. ارے میری بیٹی کی شادی 6 مہینے کے بعد ہم آپ کو 1,20,000 دے دیں گے. اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ 1,20,000 دو گے؟ چلو گواہ لے کے آؤ. ایک آدمی گواہ لے کے آ رہا ہے، اب 6 مہینے کے بعد وہ میرا پیسہ نہیں دے رہا، 1,20,000 نہیں دے رہا. اب وہ آدمی گواہی دے رہا ہے کہ ہاں ججی صاحب آپ نے دیا تھا 1 لاکھ اور اس نے کہا تھا کہ 1,20,000 دیں گے. دونوں طرف سے جو گواہی دے رہا ہے، یا میری طرف سے اور اس کی طرف سے، اور شاہدیہ، اس کے دونوں گواہوں پر بھی لعنت، گواہی دینے والوں پر بھی لعنت. اور اللہ کے رسول نے اس کے بعد یہی نہیں کہا کہ بس لعنت، لهم سواء، یہ سب برابر ہے. یعنی جتنا گناہ سود کھانے والے کو ملے گا اتنا ہی گناہ لکھنے والے کو ملے گا، اور اتنا ہی گناہ گواہی دینے والے کو بھی ملے گا، چاہے اس نے سود کھایا ہو یا نہ کھایا ہو. درجے میں سب برابر. کہاں ہیں ہم؟ چلیے 3 چیزیں ہو گئی، 4تھی چیز پہ آئیے. فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. تم
तुम अल्लाह से औरतों के सिलसिले में डरो, तुमने उनको अल्लाह की अमान में लिया है और अल्लाह के कलमे के जरिए तुमने उनकी शर्मगाह को अपने ऊपर हलाल किया है। हक बता दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम्हारा हक ये है यानी औरतों का कि वो अपने शौहर के बिस्तर पर किसी ऐसे मर्द को ना आने दें जिससे मर्द को शौहर को तकलीफ होती है, उसको ना पसंद करता है, और अगर ऐसा करे तो शौहर उनको मार सकते, हल्की मार। और मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को इंसाफ दस्तूर के मुताबिक, समाज के रस्म रवाज के मुताबिक, मुआशरे के तौर तरीके के मुताबिक खाने पीने में, दवा और इलाज में उनकी कमी न होने दे। एक चीज अल्लाह के नबी ने औरतों के सिलसिले में मर्दों को बहुत चाको चौबंद रहने के लिए कही है, और इसमें ख्याल रखना पड़ेगा औरतों का। वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्तौसू बिन्निसा, औरतों के सिलसिले में मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, औरतों के सिलसिले में मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ। क्या नसीहत करता हूँ? फइन्नल मरअता खुलिकत मिन ज़िलइन, औरत पिसली से पैदा हुई है, व इन्न अअवजा मा फि ज़िलइ अलाहु, आए मर्दो पिसली से औरत पैदा हुई है, और पिसलियों में सबसे ज्यादा टेढ़ी पिसली ऊपर वाली होती है। ये पिसली है, ये सब पिसलियां हैं, ये ऊपर वाली पिसली और टेढ़ी होती है। पिसली ये है, जब आप इसको अगर निकालेंगे तो इंसान की हो या किसी की, ऐसे निकलेगी, ऐसे, ये पिसली। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि औरत पिसली से पैदा हुई है, और पिसली टेढ़ी होती है, और ऊपर वाली पिसली तो सबसे ज्यादा टेढ़ी होती है, और औरत ऊपर वाली पिसली ही से पैदा हुई है। औरत ऊपर वाली पिसली से पैदा होती है, इशारा किया कि वो टेढ़ी ही रहेगी, ये पिसली है। इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर इस पिसली को तुम सीधा करना चाहोगे, ये पिसली है, अब इसको आप सीधा करना चाहोगे तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? ऐसे करोगे, ऐसे इतनी होगी बस, और ज्यादा सीधी की यहां तक करा तो टूट जाएगी, वो सीधी होगी नहीं। तो अल्लाह के नबी कहते हैं इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुमने उसको सीधा करने की कोशिश की तो तुम उसको तोड़ दो। यानी औरत को अगर सुधारने की कोशिश की तो बिगड़ जाएगी। मतलब समझना अल्लाह के रसूल का कितना साफ। औरत पिसली से पैदा हो, पिसली को अगर सीधा करोगे तो सीधी नहीं होगी, टूट जाएगी। अगर तुमने सीधा करने की कोशिश की तोड़ दोगे। वह इन तारकाहु लम यतअवद, और ऐसे ही छोड़ दोगे तो टेढ़ी रहेगी, तो सीधी नहीं होगी। दोनों बातें कह दी, दोनों बातें कह दी। अगर सीधा करोगे तो तोड़ दोगे, और ऐसे ही छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी, सीधी नहीं होगी। तो मतलब क्या है? औरत पिसली की मानिंद टेढ़ी है, उसके टेढ़ेपन को तुम्हें कबूल करना पड़ेगा, तुम्हें सहना पड़ेगा। तुम उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। टूटने का मतलब ये है कि वो तलाक ले लेना गवारा कर लेगी, लेकिन सुधरेगी नहीं। और तो गाली तो ले लेगी, माँ बहनों थोड़ी माफ कर देना, तुम्हारी मतलब की बात कह रहा हूँ। मर्दों को इस बात से समझौता करना पड़ेगा, लोगों को, हमें और आपको इस बात से समझौता करना पड़ेगा। कुछ कभी इस तरीके की और उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसलिए टेढ़ी रहने दो, समझौता करो। हज़रत उमर फारूक के पास एक शख्स आया अपनी बीवी की शिकायत लेकर, दरवाजे पर अभी दस्तक देने वाला था तो सुन रहा कि अंदर से आवाज आ रही है। उसने कान लगाकर सुना तो क्या सुनता है कि उमर फारूक की बीवी उमर पर बरस रही है। वैसा करते समझ ले आते शाम तक घर में खाना पड़ना कौन लाए, कौन देखेगा, क्या है? और उमर चुपचाप सुन रहे हैं। उसने कहा लो, हम तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आए, ये तो अपनी बीवी के आगे सर झुकाए बैठे, हमारा क्या इलाज करेंगे?